من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت کی توفیق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت و توسل سے ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت رحمت بھری گھڑیوں میں ہم حضور کے بارگاہ حق میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے پر آنے والوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یہ ہماری ایک دفعہ پھر یہ خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی بخشش، اپنی مغفرت اور اللہ کی رضا اور قرب کا ایک پورا اور مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس ماہ مقدس کے توسل و تصدق سے اپنی زندگی کی کایا بدلنے اور اپنی رحمت کے سائباں سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ عشرہ کئی حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ اس میں یوم سیدہ کائنات بھی ہے جو گزر چکا، کیونکہ اس سال ہم نے شخصیات کو اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بنایا۔ پچھلے سال ہم نے ساری شخصیات کے ایام میں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس دفعہ ہم نے تمام آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے بھی جتنے اہم ایام آئے ہم نے کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی، کیونکہ موضوعات اور اتنے زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو بھی ٹچ کیا جائے، لیکن سیدہ کی بارگاہ سے کچھ تھوڑی خیر لینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ابتداءً بس اتنا عرض کروں گا، سیدہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جو حرم مصطفیٰ میں آتی ہیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام جب نام رکھتے ہیں تو نام فاطمہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں حضور آپ کا کوئی عمل بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا، تو یقیناً جو آپ نے نام اپنی شہزادی کا سلیکٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی امت کے لیے خیر کا پہلو ہوگا، وہ پہلو ہمارے محبوب ہمیں بتا دیجئے۔ تو رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، اور فاطمہ وہ ہوتی ہے جو خود تو جہنم سے آزاد ہے، جو قیامت تک اس کے ساتھ تعلق و نسبت قائم کرے گا۔ فاطمہ اس کو بھی جہنم سے آگ سے بچانے والی۔ اب نام سب کے جو صحابہ کرام کے، دیگر تابعین، تبع تابعین اور امت میں آج بھی میرا آپ کا بھی نام ہے، لیکن یہ خوشخبری اور بشارت نام کے حوالے سے اگر کسی ہستی کے مقدر میں آئی کہ اس کے نام کی رکھنے پر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے فرما دیا کہ فاطمہ کہتے ہی اس کو جو جہنم سے بچانے والی ہو، اور قیامت تک کے لیے امت کو خوشخبری سنا دی کہ سیدہ کائنات کے ساتھ دامن شفقت کے ساتھ جو تعلق قائم رکھے گا اسے اللہ پاک جہنم کی آگ سے دختر و لخت جگر مصطفیٰ کے صدقے محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ بڑی واحد ہستی ہے، اور اپنے اندر بے مثل و بے مثال ہے، ان کا تقابل کسی سے کبھی نہ کریں۔ دوسری بات کہ القابات عربی زبان میں لقب سے دیے جاتے تھے، تو آپ کا جو معروف ترین لقب ہے وہ بطول ہے۔ بطول پہ بھی محدثین نے بڑا تفصیلی کلام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ بطل سے نکلا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی اصل موجود ہے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کا ذکر کرنا ہو تو اس طرح کرو کہ تبتل کٹ جاؤ، اس طرح سے تبدیل جیسے ساری دنیا سے ظاہراً باطناً سوچ وہم اور گمان کی سطح پر بھی
جیسے ساری دنیا سے اپنے توجہ ہٹا کر خالق کی بارگاہ میں مرتکز کرنا اللہ کا استحقاق ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کرو تو ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر آؤ لوگوں، اگر امت میں سے یہ کاملاً بے نیازی کسی کو رحمت عالم کے تبسم سے ملی تو وہ سیدہ بطول زہرا ہیں۔ انہیں بطول کہہ کر حضور نے قیامت تک پھر ان کی ایک شان انفرادیت خود بیان کر دی کہ سن لو، بطول وہ ہے جسے اللہ نے ساری کائنات سے بے نیاز بنا کر اپنی بارگاہ کا نیاز مند بنا دیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اتنا پختہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان اور توجہ ہو تو پھر رستے میں نفس، قلب اور کائنات اور زمانے کے کوئی شیاطین، کوئی خیال تک بھی ان کے وہم و گمان کے حاشیے میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بطول ہے۔ پھر ایک آپ کا بڑا معروف لقب ہے زہرا، اور زہرا پھول کی اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی خوشبو سے اپنے ماحول کو، سراؤنڈنگ کو معطر اور منور کرتا ہے۔ اب یہ لقب بھی آپ کا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ حضور علیہ السلام بتا گئے قیامت تک اے امت تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے جو دامن آل زہرا میں حضور علیہ السلام کی خوشبو اللہ نے بعد از پیغمبر حضور کے ظاہری وصال کے بعد قیامت تک جس وجود میں خوشبو مصطفیٰ بھر کے جس کی نسل سے قیامت تک اس خوشبو کو اللہ تقسیم کرے گا، وہ کسی اور ہستی کا دامن نہیں، وہ سیدہ زہرا کا دامن ہے۔ اپنے اندر کئی انفرادیات اور امتیازات رکھتے ہیں۔ میں نے اس بارگاہ سے صرف تھوڑی خیرات لینے کے لیے یہ چند گزارشات آپ کے ساتھ۔ احباب گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو راہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ڈرو کیسے؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اپنی مرضی سے نہیں ڈر سکتا۔ کوئی کہ میں اپنی مرضی سے اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں تو وہ قبول نہیں ہے۔ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور حق وہی ہے طریقہ جو اللہ کے قرآن میں امت کو بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ زمانے کی کسی چوکھٹ پہ سر نہ جھکائے، جب بھی جھکائے دہلیز خدا پہ جھکائے، یہ اس کا حق ہے۔ بندگی کا سجدہ جس پر ہم نے پچھلا عنوان آپ کے سامنے رکھا 2 جمعوں سے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جس بندے کو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے اور سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے کا اسلوب آ جاتا ہے، احباب گرامی، اسے اس کی زندگی میں شارح تقوی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ سجدے وہ چیز ہیں جو بندے کو فوراً، کیونکہ اللہ نے وہ وعدہ کیا ہوا ہے، ایک سجدہ کر 1 مقام قرب دوں گا، 10 کر 10 مقام قرب دوں گا، 1,00,000 سجدے کر اللہ تمہیں 1,00,000 مقام قرب عطا فرما دے۔ تو میں نے اس تقوی کے لیے بڑا ہی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا، کیونکہ آج مسلمان شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو لمبی کوئی میں کہانی بتاتا 20 چیزوں پر عمل کرو گے تو ممکن ہے آپ کو یاد ہی نہ رہے، لیکن سجدہ تو نہیں بھولے گا۔ آپ گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ جب سجدے میں گریں گے نا تو دل کہے گا کس کے سامنے جھکا ہوا ہے، شرم کر، حیا کر، نافرمان نہ بن، دیکھ اس کی بارگاہ میں جبیں جھکانا ہے تو کبھی یہ جبیں پاک بھی لے کر آ۔ وہ میں نے بتایا تھا ناسیۃ کاذبۃ فاتحہ، ساری خطائیں یہاں پر جمع ہوتی ہیں، تو کسی دن اندر سے تمہیں خود قلب کی اور روح کی زمین سے آواز آئے گی، نادان ہر روز اس کی بارگاہ میں آتا ہے، خطاؤں کا ڈھیر لے کر آتا ہے، کسی دن کوئی روشنی اور رحمت اور نیکی کا نور بھی لے کر آتا ہے۔ بھئی آپ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو پھل لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں، کوئی اچھی چیز لے کے جاتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوا اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے لے گئے، شاپر پکڑ ہو گئے جی یہ کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا لے گئے جی یہ آپ رکھیں، تو کیا سوچے گا؟
آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی گلی میں گاڑی آتی کوڑے بری لے جائے، تو ایسی بات تو نہیں کہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ عمل ہے، یہ عمل دستور اس کو قبول نہیں کرتا، ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو آؤ یار، اگر بندے کے دروازے پہ آپ کوڑا لے جائیں اسے کتنا برا لگتا ہے، روز اللہ کے دروازے پہ جائیں، روز اپنے گناہوں کا کوڑا لے کے چلے جائیں، اپنی برائیوں کا کوڑا لے کے چلے جائیں، وہ مالک ہے، وہ محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا کوئی بات نہیں، یہ میں رکھ لیتا ہوں، تمہیں اپنی رحمت کا نور پھر بھی دے. مگر سوچو رب کے پاس لے کے کیا جا رہے ہیں، کسی دن کوئی مٹھائی والا تحفہ نیکیوں کی صورت میں، کچھ خوشبو پھولوں والا تحفہ اپنی حسنات کی صورت میں لے کر جاؤ. اور رمضان نیکیوں کی بہار کا موسم ہوتا ہے، آپ روز نیکیاں کمائیں، صبح و شام کمائیں، صبح و شام کمائیں، حتیٰ کہ آپ کے منہ سے روزے کی حالت میں آنے والی بو، مصطفیٰ کریم نے کہا یہ بھی اطیب عند اللہ من ریح المسک، جنت میں مسک کی جو خوشبو ہوگی، روزہ دار، اے میری امت کے روزہ دار، تیرے منہ سے اللہ کی محبت میں روزہ رکھ کے شام تک منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے اور خشک منہ کی وجہ سے جو سمیل اور بو آئے گی وہ بھی جنت کی مسک سے بھی بہتر ہو. اس نے ہر دیکھے نا منہ سے آنے والی سمیل کو بھی نیکی بنا دی. اتنا خوبصورت مہینہ ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے بھائی، اور اس کے لیے کثرت سجدے کرنے ہیں. اور اس نے فرمایا بندے میں کسی کو نہیں کہتا مگر حضور کی امت کو اس قرآن کے ذریعے کہتا ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ، تم نے مرنا نہیں ہے. یا اللہ موت تو برحق ہے. وہ کہتا ہاں موت برحق ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، مگر سننا میں تمہیں چاہتا ہوں تم نہ مرو الا، مرنا اس وقت ہے تو نے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تیرا ظاہر و باطن اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور سلامتی سے بھر جائے. تو سلامتی سے اور رحمت سے بھرا ہوا میرے موت کے دروازے پر آ کے دہلیز مولا پر پیش ہوگا، پھر تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت بڑھ بڑھ کے تیرا استقبال کر دے. یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ. ہم سوچیں اگر ابھی موت آ جائے تو کیا مرنے کے قابل ہیں؟ آپ 90 سال کے بابے سے مجھے کہتا نہیں حالانکہ تیاری جو نہیں. تو 90 سال بھائی کیا کرتے رہے، 80 سال کیا کرتے رہے. جوانوں سے پوچھیں موت کا ایک لمحے کا نہیں پتا، یہاں سے اٹھ کے کوئی باہر بھی نہ جا سکتا. اللہ کے قرآن کے اس فرمان کو سامنے رکھیں وَلَا تَمُوتُنَّ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کا امتی نہ مرے جب تک اس کے اندر سلامتی کا نور، اسلام کا نور اس کے اندر ہو. اور اسلام کے نور کی خیرات آپ کو اس دروازہ قرآن سے ملتی ہے، دروازہ رحمان سے ملتی ہے، دروازہ رحمت للعالمین سے ملتی ہے، دنیا کے دروازوں سے ملتی ہے. اب اس رحمت عالم نے اس تقویٰ کے نور کے لیے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں نے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو لازم قرار دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی میں نے تقویٰ دینے کے لیے روزہ، تو روزے کے بعد پھر قیام اور تراوی بھی ہوتی ہے. یہ تمہیں ہی نہیں اس سے پہلے امتوں کو بھی نور دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اگر تقویٰ کی خیرات تمہیں کسی اور دروازے سے نہ ملے. روزہ اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ ہے جو اس پر آ کے سائم ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اسے تقویٰ کے نور سے بھرپور فرماتا ہے. اب احباب گرامی اس آیت میں دو باتیں بڑی خاص ہیں. ایک کہ روزہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور دوسرا مقصد روزہ کیا ہے، تقویٰ ہے. اب روزہ ہے کیا؟ روزہ بنیادی طور پر 3 چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا، ایک کھانا، ایک پینا، اور تیسرا اپنی جنسی خواہش کو روکنا، شہوتوں کو روکنا، نفس کی شہوانی خواہشات کے آگے دیوار بنانا، اس کو روزہ کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کھانا حرام ہے؟ نہیں. کیا پینا حرام ہے؟ نہیں. یا جائز جنسی شہوت پوری کرنا ناجائز ہے؟ نہیں، وہ بھی جائز ہے، اس پہ بڑے اجر بھی لکھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے روزہ رکھوا کر جو چیزیں حلال تھی، جائز تھی، وہ کیوں رکوا دی؟
آئیے دوستان محترم، میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور اس حدیث میں روزے کا سارا مرکز و محور حضور نے صرف ایک حدیث میں بیان کر دیا، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1894، 1894 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کون سی ڈھال؟ ہر گناہ، ہر برائی، ہر نفسانی خواہش اور ہر شیطانی حملے کے خلاف اللہ تعالیٰ جب بندہ کو روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے اللہ روزے کی شکل میں ان سارے اندر اور باہر کے دشمنوں کے حملے سے بچنے کی ڈھال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ اب سمجھیے کیسے جملہ دینے جا رہا ہوں۔ اب آپ گرامی، ایک مجاہد میدان جنگ میں جائے اور لوہے والی ڈھال جو دشمن کافر کی ضرب روکنے کے لیے اس کے پاس ہو، لیکن اس نے ڈھال پیچھے لٹکا کے کمر پہ رکھی ہوئی ہو، دشمن وار کرے بچ جائے، گھر میں چھوڑ کے ڈھال چلا جائے، خود جنگ میں چلا جائے، تو کیا خیال ہے؟ دشمن کو پتا ہوگا کہ گھر میں اس کے ڈھال پڑی ہوئی، میں نے حملہ نہیں کرنا، نہیں کرے گا؟ بھئی ڈھال تو ہے مگر ڈھال کسی کام کی نہیں ہے۔ ڈھال کام تب آتی ہے جب ڈھال چلانا بھی آتا ہو، ڈھال استعمال کرنا بھی ہو، اور ہر وقت مجاہد کے ہاتھ میں ہر دشمن کو بھی پتا ہو دشمن کدھر سے وار کر سکتا ہے، نظر ہر طرح کے دشمن پر ہو، اور جدھر سے دشمن قریب آ رہا ہو وہ ڈھال آگے رکھتا جائے گا، اپنا وجود بچاتا چلا جائے گا۔ آؤ لوگوں، ایک یہ ڈھال ہے لوہے کی جو تمہارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک اللہ نے روزے کی شکل میں ہمیں ڈھال دی ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ ایمان کا دشمن سب سے بڑا ہمارا نفس ہے جو جنسی خواہشات شہوتیں پیدا کرتا ہے، اور ایمان کا سب سے بڑا دشمن پھر شیطان ہے جو انسان کو لہو و لعب کے راستے پہ لے جاتا ہے، بے حیائی، فحاشی عریانی کے راستے پہ لے جاتا ہے، حرام کاری، حرام خوری کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے تو نے روزہ میرا رکھا ہے، میں روزے کو ڈھال بنا دیتا ہوں، تو صرف دھیان چاروں طرف رکھ، کدھر سے، اندر سے، باہر سے تیرا دشمن نفس اور شیطان کا یا انسانوں کی شکل میں کدھر سے تجھے بے ایمان بنانے کے لیے حملہ کرنا چاہتا ہے، جدھر سے حملہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے دیکھی اسی حدیث میں آگے راز بتایا ہے، اب اس ڈھال کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ فرمایا الصوم جنہ فلا یرفث ولا یجہل، روزے کی حالت میں روزے کی ڈھال استعمال کیسے کرنی ہے؟ فرمایا کسی کے ساتھ بے حیائی والا کلام نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کسی کے خلاف کسی کو اکسانا نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، زبان کو قابو رکھنا ہے۔ پھر فرمایا ولا یجہل، پورا سال جو جہالتیں تیرے گرد تیرا طواف کرتی رہتی ہیں اور تجھے نیکی کی راہ پہ نہیں جانے دیتی، آپ ولا یجہل، روزہ رکھ کے روزے کی ڈھال دے دی ہے، اس ڈھال سے اپنی جہالت کو گرا لے، اٹھنے نہ دے۔ ہر جہالت کے دشمن کو بھی، ہر جاہل کا سامنا بھی تو اس ڈھال سے کرنا ہے۔ اور فرمایا اگر آپ سننا اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے قاتلہ جو تم سے جھگڑنا شروع کر دے، وشاتمہ تمہیں گالیاں دینا شروع کر دے، اب بھلے روزہ دار ہو، ادھر ایک گالی دے گا تو چار دے دے گا، کیونکہ ڈھال استعمال کرنی نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام امت کو دیکھا کس باریکی سے روزے کی ڈھال کو لوگوں استعمال کرنے کا میرے قریب لجپال نبی طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے بے حیائی والا کلام کرے، اگر کوئی بندہ جہالت والا ٹکر جائے، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ مقاتلے والا، جھگڑا کرنے والا ٹکر جائے، اگر کوئی بندہ آپ کو گالی دے دے، حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ، اب روزے کی ڈھال کیسے استعمال کرنی ہے؟ اپنی زبان سے استعمال کرنی ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 بار استعمال کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ انی صائم مرتین، وہ جاہل، وہ بدبخت، او میرے ساتھ فحاشی والی باتیں کرنے والے، آپ میں تیرے ساتھ کسی معاملے میں تیرا شریک اور تیرا پارٹنر نہیں بنوں گا۔ فرمایا انی صائم مرتین، 2 دفعہ پلٹ کے کہنا ہے میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں اگر آپ کسی کو 2 دفعہ یہ کہہ دیں، اللہ کی رحمت بڑھ کے استقبال کر کے ہمیں اس موذی دشمن سے بچا دے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی گولیاں ڈالنی نہیں پڑتی اس اسلحے میں، کوئی ٹینک نہیں چلانے پڑتے، کوئی توپیں نہیں چلانی پڑتی، بس زبان ہے۔ آپ کو کسی بندے نے کوئی ایسی بات کی، غصہ آ گیا، آپ نے جواب دے سکتے تھے، طاقت تھی، آپ کھانا نہیں کھا سکتے تو روزہ رکھے، طاقت نہیں تھی، کس نے آپ کے ہاتھ باندھے تھے؟
آپ پانی نہیں پی سکتے تھے پیاس لگی؟ آپ جائز شہوت نہیں پوری کر سکتے تھے؟ کون روکنے والا تھا؟ کوئی بظاہر روکنے والا نہ تھا. اللہ خود بھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کھلی چھوٹ دی ہوئی اس بے نیاز نے. مگر آپ رکے نا، آپ نے دیکھیں منہ بند کر کے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شہوت چھوڑ دی. وہ پھر میرے محبوب نے بتایا آپ اس ڈھال کو استعمال کرنا سیکھ. اگر تو نے مولا کے لیے یہ سب کچھ کر لیا تو اللہ کے لیے یہ جملہ 2 بار کہتے ہوئے تیری زبان گھسے گی نہیں، دانت تیرے کٹے گی نہیں، ٹوٹے گے نہیں، زبان تیری کمزور نہیں ہوگی. جو شخص اس طرح تیرے مقابلے میں آئے اللہ ڈھال روزے کی دے کے چاہتا ہے تو کہہ دے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ اسے کہنا میں حالت روزہ میں ہوں. یہ بندے تیرا کام ہے آگے بڑھ کے ہر مجھے دشمن سے بچانا میرے رب العالمین کا. دیکھیں حضور نے کس خوبصورت انداز میں درج کیا. ہم روزہ رکھ کے ڈھال گھر رکھ کے بازار چلے جاتے، وہی اسی میدان جنگ والی یا ڈھال پیچھے ڈالی گئی ہے. اب سامنے آ گیا کوئی جاہل نہیں کہ امتحان ہوتا ہے روزہ دار کا. اللہ کسی نہ جھگڑا کرنے والے، خواہش، کسی گالی دینے والے سے ضرور ٹکراؤ کر دیتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی جملہ جاتے جاتے کس جائے گا اور بندہ فوراً ادھر شیطان اور نفس کہے گا دے جواب، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو اتنا یعنی ایسی کی تیسی کر رہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ڈھال غلط جگہ استعمال ہو اور وہ کروا دیتے ہیں. مگر حضور نے بتاؤ میری امتی ہو مصطفیٰ کا حیا کرو، میں تمہارا نبی ہوں، اللہ کا روزہ ہے، میری خاطر یار اسے 2 دفعہ کہہ دینا. توجہ گنبد خضرا کے مکی کی طرف کہنا اور اسے کہہ دینا ارے جاہل، ارے جھگڑا کرنے والے، ارے گالی دینے والے، بے حیائی فحاشی عریانی کرنے والے، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا. وہ پوچھے گا کیا ہوا جی؟ کل تک تو آپ غریباں پکڑتے تھے، آج کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا. اور 2 دفعہ حضور نے کہا جی کہنا ہے. اب یہ کوئی اس میں حکمت ہوگی نا، 1 دفعہ کہنا بھی کافی تھا. مگر جب حضور نے بتا دیا 2 دفعہ، اس کا معنی ہے کہ 2 دفعہ کہیں گے اللہ کی بارگاہ سے خیرات آپ کو ضرور نصیب ہوگی. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے قسم کھائی والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی میں محمد قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، وہ جو میں نے پہلے بات کی اس حدیث میں یہاں فرمایا تمہارے منہ سے روزہ رکھ کے فضولیات چھوڑ کے اگر منہ سے کوئی سمیل آنا شروع ہو گئی، جب معدہ خالی ہوتا ہے تیزابیت پیدا ہوتی ہے، اس تیزابیت کی وجہ سے انسان کے منہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو فرمایا روزہ دار کی سمیل سے بھی اے میرے بندو اس کو برا نہ سمجھنا کہ تو نے منہ صاف نہیں کیا. فرمایا نہیں، سمجھنا وہ سمیل اللہ کو کتنی عزیز ہے. آتیہ عند اللہ، اللہ کے وہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی معطر اور منور ہے. پھر ریح المسک، جیسے اللہ تعالیٰ کا جنت کی مسک کی ہوا چلاتے خوشبو والی، ایک طرف جنت کی مسک و عنبر، مشک و عنبر کی ہوا چل رہی ہو، اس ہوا میں اتنی خوشبو نہیں ہوگی جتنی روزہ دار کے منہ کی سمیل اللہ کے ہاں اتنی عزت اور آبرو اور مرتبہ رکھنے والی. اللہ نے دیکھے جنت کی مسک کی ہوا کو پیچھے کر دیا روزہ دار کے منہ. کیوں؟ لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. آپ 2 دفعہ کسی کو کہیں میں روزے سے ہوں، اب زبان چلا کے ہاں جی لوگوں کو جواب دے کے، گالیاں دے کے، جھگڑے کر کے، مقابلے کر کے، بے حیائی کا جواب بے حیائی سے دے کے، اس کے بعد پھر آپ کے اب میرے منہ کی سمیل اس درجے پہ چلی جائے تو پھر آپ کی یہ تصور غلط ہوگا. اس تصور کو درست کرنے لوگوں پہلے حضور کے فرمان کو اپنانا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کے انوارات کو پانا ہوگا. یہ حضور نے اس پہ قسم کھائی. یہ قسم کیوں کھائی؟ حضور ویسے بھی کہتے تھے لیکن اب آپ کو پتا جو بندہ قسم کھا لینا وہ بات کی سند اور بڑھ جاتی ہے، اس بات کی حیثیت اور درجہ اور بڑھ جاتا ہے. اور اگر قسم کھانے والا حسنین کا نانا ہو پھر اس منہ کا مقام اب کیا ہوگا، اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا. مگر آؤ لوگوں یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی. اب سننا، اب حضور نے جو جملہ بولا یہ پورے مضمون کا لب لباب بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ. وہ جو میں نے بات شروع کی تھی 3 چیزیں ہم چھوڑتے ہیں، آقا نے وہی چیزیں یہاں گنی بخاری کی حدیث میں. یترک تو نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، طعامہ اپنا کھانا سامنے پڑا ہوا نہیں کھا رہا،
روزے کی حالت میں، وہ شرابہ، پانی سامنے پڑا ہے پینے کی چیزیں مگر تو نہیں پی رہا، وہ شہوتہ، وہ شہوت تیرے اندر وہ جذبہ موجود ہے تو پوری کر سکتا ہے مگر روزے کی خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے تو شہوت پوری نہیں کر رہا۔ آؤ آؤ اب حضور کا فرمان سنا، یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجل الصیام۔ آقا فرماتے ہیں روزے کی حالت میں اللہ کی ذات کہتی ہے اے بندے تو میرا بندہ ہو کے کمزور ہو کر اس کے باوجود تو نے ساری تیرے پاس مرضی کرنے کے سارے ڈھنگ رنگ موجود تھے مگر اللہ کہتا ہے اگر تو نے میرے لیے تو نے کھانا چھوڑ دیا، اگر پینا چھوڑ دیا، اپنی شہوتیں چھوڑ دی تو اے روزہ دار سن، فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر اب تیرا روزہ میں اللہ کے لیے بن گیا ہے، اور سن باقی ہر عمل کی جزا میں بندے تیرے کیلکولیٹر کے مطابق دیتا ہوں، جس گنتی کو تو جانتا ہے 10 گنا 20 گنا 40 گنا 50 گنا 100 گنا، مگر فرمایا روزے دار اگر تو نے یہ سب کچھ میں رب کے لیے ترک کیا ہے، اب تیرے کیلکولیٹر میں میری جزا آ جائے پھر میں رب کیسا ہوا؟ اگر تیرا روزہ میرے لیے ہے تو میں جزا اور بدلہ ایسا دوں گا ساری کائنات کے کیلکولیٹر مل جائیں، اللہ کی بارگاہ سے روزے کی ملنے والی اجرت کو جمع کر ہی نہیں سکتے۔ کمال جملہ ہے۔ اور پھر فرمایا بندے اب پھر ساتھ ہی کہہ دیا بل حسنات بعشر امثالها، باقی ساری نیکیاں جو تو پورے سال کرتا ہے ان سب کی اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اس نیکی کا اجر، اجرت، مزدوری فرمایا ایک کے بدلے 10 ہے۔ اسی حدیث میں بتایا بعشر امثالها، اس کے مثل 10، جو آپ نے کی، آپ نے ایک نیکی کی اللہ 10 دے دے گا، آپ نے 1 روپیہ اس کی بارگاہ میں لگایا اللہ آپ کو اس کے بدلے میں 10 دے دے گا۔ مگر یہاں لوگوں حیرت کی بات ہے جس حدیث کی کتاب کو اٹھائیں روزے کے بارے میں ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا 10 دے دوں گا، 20 دے دوں گا، 100 دے دوں گا، 700 گنا دے دوں گا، 1000 گنا دے دوں گا، ہر جگہ ایک ہی کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میرے ذمہ ہے یا اللہ، باقی ہر نیکی پر تو کہتا ہے اتنا دوں گا، گنتی کے حساب سے دیتا ہوں، تو مولا روزے کے بارے میں تو نے گنتی کا عدد کیوں نہیں لگایا؟ اس نے کہا فَالصِّيَامُ لِي، باقی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، روزہ فقط میرے لیے ہے۔ حالانکہ عبادتیں وہ بھی اللہ کی ہیں مگر کہتا بندے وہ تیری ہے، روزہ میرا ہے۔ جو تیری ہیں ان کی جزا بھی تیرے اعداد و شمار کے مطابق، جو میرا ہے اس کی جزا اور اس کی مزدوری بھی میرے اعداد و شمار کے مطابق۔ اب روزے کی یہ خاصیت نوجوانوں سننا کہ روزے میں یہ 3 چیزیں آپ چھوڑتے ہیں۔ اب انسان کو روزہ کیا سبق سکھاتا ہے اور روزے کے ذریعے اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اے میرے بندے، ایک تو حرام ہے زندگی کا جو تو نے آلریڈی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، میں نے تمہیں حلال چیزیں چھوڑوا دی اور تم نے میری خاطر چھوڑ دی۔ آپ دیکھیں انسان کوئی بھی کام دنیا میں کرتا ہے 24 گھنٹے لگا وہ کسی نہ کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے کرتا ہے۔ مثلا آپ کا بچہ یا بچے بیٹھے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کس لیے؟ علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا ایک مقصد ہے۔ آپ کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کا ایک مقصد ہے کہ آپ نے اپنا بدن چھپانا ہے، ایک مقصد ہے۔ آپ گھر بناتے ہیں، ایک مقصد ہے کہ آپ نے عزت کی رہائش آپ کے پاس ہو، آپ اپنا سر چھپا سکیں۔ آپ سوتے ہیں، ایک مقصد ہے کیا کہ آرام ہو جائے، جسم ریفریش ہو جائے، ریگین ہو جائے، دوبارہ ریکریٹ ہو جائے سونے سے۔ دیکھیں نا جتنے کام کیے، آپ کمانے کے لیے جاتے ہیں، بچے پالنے ہیں، گھر چلانا ہے، بجلی کے بل دینے ہیں، کھانا بچوں کو کھلانا ہے، ضرورتیں پوری کرنے ہیں۔ انسان کی ساری زندگی دیکھو اپنی حاجات اور ضرورتوں سے وابستہ ہے۔ آؤ لوگوں، کھانا پینا اور شہوت یہ بھی انسانی ضرورت میں شامل ہے، مگر آؤ لوگوں ذرا غور کرنا روزے کے اب فلسفے پر جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انسان کی بقا اور انسان کی نجات اپنی حاجات اور ضروریات بڑھانے میں نہیں ہے، گھٹانے میں ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو اس دور کا مسلمان بھولتا چلا جا رہا ہے، وہ تقریباً بھول چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے،
نفس کی خواہشات بندے کو اللہ سے دور کرنا چاہتی ہیں، شیطان کے وار اور حملے بندے کو اللہ کی بارگاہ سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ احباب گرامی قادر، بندہ جتنا دنیا کے معاملات اور ضروریات میں الجھتا چلا جاتا ہے، اپنی ضروریات بڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنا وہ ضروریات اسے اللہ کی بارگاہ سے دور لے کے جاتی ہے۔ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہ بھی کرنا، یہ اتنا بڑھا لوں، یہ اتنا بڑھا لوں، مال اتنا بڑھا لوں، کپڑے اتنے بڑھا لوں، گاڑیاں اتنی بڑھا لوں، پلاٹ اتنے بڑھا لوں، میں اپنے فلانے معاملات اتنے بڑھا لوں۔ جب انسان ان آسائشیں زمانہ اور ضروریات زمانہ کے چکر میں پھنس کر ان کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں، یہ آسائشیں اور یہ انسان کا اپنی ضروریات کو بڑھا دینا اور ہر وقت انہی کے اندر لگا رہنا۔ جیسے آج ہر بندہ کہتا ہے جی ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، اپنے بچے پالوں، ضرورتیں پوری کروں یا آپ سے ملوں، آپ کے درس میں آؤں، یہ کہتے ہیں نا لوگ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹائم ہے؟ انہوں نے ضروریات اپنی اتنی بڑھا دی ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بیرون ملک جا کے بیٹھے ہوئے 5 10 سال واپس نہیں آتے، ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ آؤ احباب گرامی اس نقطے کو سمجھنا، انسان اپنی نفسانی، اپنی ضروریات جسمانی جتنی بڑھا دیتا ہے اتنا ہی روح کا جو پرندہ اندر ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ جسم کی ضرورت صرف اتنی پوری کرنی ہے کہ یہ زندہ رہ سکے یا اس سے بنیادی ضرورت پوری ہو سکے، لیکن اللہ نے اندر جو اپنا امر روح کی شکل میں ہمارے اندر رکھا ہے اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی کھانا ضروری ہے، اس کے لیے بھی کوئی پینا ضروری ہے، اس کے لیے بھی کوئی لباس ضروری ہے، اور اس کی ہر ضرورت کو تقویٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات چاہتی ہے بندے تو اپنی ضروریات گھٹا، روح کے تقاضے بڑھا، تو روح پر محنت جتنی کرے گا۔ ارے روح اور جسم میں فرق ذرا سمجھنا۔ آؤ لوگوں، اگر جسم پل گیا، موٹا تازہ ہو گیا، روح کمزور ہو گئی، تو مجھے بتائیں گا روح جسم سے نکل جائے تو روح کے بغیر جسم پلا ہوا زندہ رہ سکتا ہے؟ تو پتا چلا یہ جسم تو جتنا بھی پلے یہ محتاج پھر بھی کس کا ہے؟ اس سے زندگی روح نے دینی ہے، اور جس سے زندگی مل رہی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں، اس کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے۔ نماز کے لیے فرصت نہیں، تلاوت کا وقت نہیں، تراویح میں آتے نہیں، آج ہیں تو 4 رکعتیں پڑھ کے چھٹی، کوئی 8 کے بعد چھٹی۔ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو اس پر صفحیں گنا کرو، جب ختم ہوتی ہے تب بھی گنا کرو۔ زمانے کی ضرورت پتا چلے، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 16 گھنٹے کرتا ہوں جی، 8 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہوں۔ یار روح کی ضرورت کے لیے اوور ٹائم نہیں، 20 تو بنیادی رکھ لیں۔ اوور ٹائم تو یہ تھا تو رات کو 100 نفل پڑھتا، 200 پڑھتا، وہ تو نے نہیں کیے۔ جو بنیادی تقاضا تھا وہ بھی تو نے پورا نہیں کیا۔ یار جسم کے ساتھ اتنا پیار، 8 گھنٹے کا تو روزانہ اوور ٹائم فالتو لگا رہا ہے۔ صبح 6 بجے جا کے دکان کھولتا ہے کریانے کی، رات 12 بجے بند کرتا ہے، تجھے تھکاوٹ نہیں، کیونکہ جسم کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے روح اور ایمان کے تقاضے جن چیزوں سے پورے ہونے تھے اس کے دروازے پر پہلی بات تو آتا نہیں ہے، آتا جائے تو تھک جاتا ہے، اوور ٹائم تجھے نہیں، بنیادی ٹائم بھی نہیں دیتا۔ سن پہ روح کا پرندہ کمزور ہوتا رہتا ہے، روح کا وجود کمزور ہوتا رہتا ہے۔ آؤ دوستان محترم، اب غور کیجئے، انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، انسان ساری ضرورتیں چھوڑ کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ مکان نہ بھی ہو، لوگ فٹ پاتھ پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ کپڑا نہ ہو، صرف صدر ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹا سا جناب پاجامہ بھی مل جائے، بندہ کو ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اگر سونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں، آدھا گھنٹہ بھی مل جائے، بندہ کچھ نہ کچھ فریش ہو جاتا ہے۔ گاڑی نہ بھی ہو، بندہ پیدل چل سکتا ہے۔ احباب گرامی، یہ جتنی ضروریات زمانہ ہے، کوئی بندہ نہیں پڑھا ہوا سکول، کالج، یونیورسٹی، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر دنیا کی ضرورت کو چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے، مگر کھانا پینا اور نفسانی ضرورت، آرام کی، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کر زندگی کا وجود قائم نہیں رہتا۔ زندگی کی بقا اور زندگی کے وجود کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ خالق اکبر، ہمیں یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ ضرورتیں کم کرو، روح کو طاقتور کرو، لیکن کھانا کیسے چھوڑیں، پینا کیسے چھوڑیں، آرام کیسے چھوڑیں؟ اس نے کہا میں رمضان کا 1 مہینہ دے رہا ہوں اور میں تمہیں 24 گھنٹے بھوکا نہیں رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں میں کسی پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ میں تمہیں سحری سے لے کر افطاری تک یہ 3 ضرورتیں بھی جو تمہاری بنیادی جینے اور زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان کو بھی کم کرنا چاہتا ہوں۔ اے بندے، اور تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اگر تو نے یہ 3 ضرورتیں 2 لقمے
शहरी में ले, 2 लुकमे अफ्तारी में ले, बड़े बड़े खाने और 10 तक पुलाव पकाना छोड़ दे, क्योंकि मकसूद क्या है उसकी तरफ जा। उसने पूरा दिन भूखा क्यों रखा? ये ना अफ्तारी में तू टूट पड़े, पूरे दिन का सारा भूख का जनाजा निकाल के रख दे। नहीं, तू पूरे रमजान को पूरी जुर्रत के साथ इस मुजाहिदे को बरकरार रख। सहरी भी थोड़ी जरूरत के लिए बस दिन गुजर जाए, अफ्तारी भी थोड़ी जरूरत के लिए कि रात गुजर जाए। अगर तूने अल्लाह के हुक्म पर इन बुनियादी जिस्मानी जरूरतों को मेरी रजा के लिए, अपनी हाजात को, खाने पीने आराम को भी कम कर दिया, तो फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम है, रमजान खत्म बाद में होगा, रोजादार को अल्लाह अपनी कुर्बत का नशा पहले अता फरमा दे। रोजादार रोजे की हालत में अल्लाह के करीब चला जाता है। और आखिरी जुमले जो कहना चाहता हूँ इसी बुखारी की हदीस नंबर 1904 के आखिरी जुमले से बताना चाहता हूँ। वो पूरी हदीस अब वक्त नहीं के पढ़ूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें एक ऐसी बात की, लोगों सारी जिंदगी सुनते रहे पर समझा नहीं हमने। कहते हैं ना, कयामत को जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, एक तबका जन्नत में ऐसा होगा जो जन्नत में परेशान होगा, जन्नत में पहुंचकर भी जिन्हें करार नहीं। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेगा, इनसे पूछो भाई मेरी जन्नत में कोई कमी है? मेरे वादों में कमी रहेगी? फरिश्ते पूछेंगे, वो रो पड़ेंगे, वो कहेंगे कि जन्नत में अल्लाह के सारे वादे पूरे हो गए, सारी नेमतें बाकमाल हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो यहाँ नजर नहीं आ रही। वो क्या चीज है? ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की राह में शहीद हुए होंगे। वो रो के कहेंगे, बारी ताला वो मैदान जंग में जब दुश्मन का वार चला था, जिस्म से खून का फवारा निकला था और हमारी रूह जिस्म से जुदा होने का वक्त आया था, उस वक्त एक तेरे मुखड़े से हिजाब उठा था, तेरा दीदार हुआ। जन्नत में पहुंचकर भी करार नहीं, ये कोई और जगह है, मकामे यार नहीं, कोई जलवा नजर नहीं आ रहा, वो उसने मुतलक नजर नहीं आ रहा। मौला हमें तो ऐ जन्नतियों क्या चाहते हो? वो कहेंगे, मौला हमें वापस दुनिया में भेज दे, दोबारा किसी काफिर से जंग हो, फिर काफिर की तलवार हमारी गर्दन पे चले, फिर हमारी रूह जिस्म से जुदा हो, फिर वो पर्दा उठे, फिर हिजाब अकबर हटे और हमें फिर तेरा दीदार हो जाए। आओ, शहीद तड़प रहे हैं जन्नत में, अल्लाह का हिजाब उठे, दीदार हो जाए। मगर इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजादार मैदान महशर में होंगे, ऐलान होगा, आईना स्वाइमून, रोजादार कहां पर हैं? सारे रोजादार खड़े हो जाएंगे हुजूर की उम्मत के। कहा जाएगा, इंसानों को फरिश्तों बाबुर रियान पे ले आओ। रियान एक ऐसा जन्नत का दरवाजा है जो खास सिर्फ रोजादारों के लिए, बाकी किसी तबके को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। और जब सारे रोजादार उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला कहेगा, ये दरवाजा फरिश्तों बंद कर दो, लॉक कर दो, अब किसी को अंदर झांकने की भी इजाजत नहीं। बाकी सारी जन्नत से दरवाजों से जाने वाले एक दूसरे को तक रहे होंगे, वो फलां दर्जे पे, वो फलां दर्जे पे। मगर बाबुर रियान से अंदर जाने वालों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई नहीं देख सकेगा। क्यों? आका ने फरमाया, इस दरवाजे से जो अंदर चला जाएगा, जब दरवाजा बंद हो जाएगा, अल्लाह ने जो वादा मेरी उम्मत से हुजूर ने कहा किया था कि लिस्साइम फरहतान, रोजादार को 2 खुशियां अता फरमाऊंगा। एक फरादुन इंदा फित्रिही, एक इफ्तारी के वक्त जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेगा, इफ्तारी में लज्जत अता फरमाएगा। और दूसरा वादा ये था कि फरदुन इंदा लिकाए रब्बिही, जन्नत में जब रब बंदों से खुद मुलाकात करेगा, ये रोने की बात है। से मुलाकात तन्हाइयों में हुआ करती है, मजलिसों में नहीं होती, चौक चौराहों में नहीं होती। अल्लाह कहेगा, ओ फरिश्तों, मेरी जन्नत के बाब और रियान के अंदर आने वालों के बाद उनको हुजरों में ले जाओ, दरवाजे बंद कर दो। आज इनका मुहिब रब है, बंदे मुस्तफा की उम्मती मेरे महबूब है, मैं अपने महबूबों से तन्हाइयों में मुलाकात करने लगा। ये है रोजे की इंतहा। आका 14 सदियां पहले उम्मत को बता गए कि आओ लिस्साइम फरहतान, ये रोजेदार को ये 2 खुशियां लाजमी मिलेगी, एक रोजे इफ्तारी के वक्त की और एक जन्नत में अल्लाह से मुलाकात की सूरत में। आओ, शहीद तरस रहा है मगर अल्लाह हिजाब नहीं उठा रहा, और
मुस्तफा की उम्मत के रोजादार, तू कितना खुश किस्मत है। अल्लाह जन्नत में तेरे महल में आकर पर्दे हटाकर खुद तुझसे मुलाकात करेगा। इस रोजे को कीमती समझो यार, अपनी नस्लों को इसकी फजीलत बताओ, रोजे का एहतराम बताओ, रिगार्ड बताओ, तो रोजे के सारे ज़ाहिरी बातनी तकाज़े पूरे करके रमजान पूरा करो, फिर पूरा साल इसकी हिफाजत करो, इस ढाल को जाने ना देना। फिर कभी कभी सोमवार को रोजा रख लिया करो, जुमेरात को रख लिया करो, फिर 3 दिन 13, 14, 15 आते हैं महीने के, कमरी महीने के, उनमें रोजे रखो ताकि पूरा साल वो प्रैक्टिस दोहराई जाती रहे और इंतजार रहे। मरेंगे, बरज़ख आएगी, महशर आएगा, ऐलान होगा, रोजेदारों बाबो रियान से अंदर आ जाओ। और कभी कभी इसको अपने अंदर सुरूर महसूस किया करो, यार मैं कितना खुशकिस्मत दूंगा, बाबो रियान के अंदर दूंगा, मेरा हुजरा फरिश्ते छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, लाख हो जाएगा सारा कुछ, और फिर अल्लाह की ज़ात मुझसे मुलाकात कर। अल्लाह की बारगाह में दुआ मारे को मौला हमें रोजे की इस हकीकत को समझने, अपनाने और अपनी नस्लों को भी इसके साथ सही जोड़ने, मुतमस्सिक करने की और खैरात कसीरा की तौफीक अता फरमाए। वाक़िर दावाना।